بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشکات المصابیح، وسوسہ کا بیان، فصل دوم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے دل میں ایسی باتیں وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ میں ان کو زبان سے ادا کرنے کی بجائے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ جل کر کوئلہ ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا، اس بزرگ و برتر خدا کا شکر ہے جس نے اس کی بابت کو وسوسہ کی طرف منتقل کر دیا۔ ابو داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان ابن آدم پر تصرف رکھتا ہے اور فرشتہ بھی انسان پر تصرف رکھتا ہے۔ شیطان کا تصرف یہ ہے کہ وہ انسان کو برائی کا وعدہ دیتا اور حق کے جھٹلانے پر آمادہ کرتا ہے، اور فرشتہ کا تصرف یہ ہے کہ وہ بھلائی کا وعدہ دیتا اور حق کی تصدیق کراتا ہے۔ پس جس کے دل میں بھلائی کا خیال پیدا ہو اس کو خدا کی جانب سے سمجھنا چاہیے اور اس پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس کے دل میں برائی کا وسوسہ پیدا ہو تو اس کو شیطان رجیم کی طرف سے سمجھ کر خدا کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، الشیطان یعدکم، آخر تک۔ شیطان تم کو افلاس و فکر کا وعدہ دیتا ہے اور بری باتوں کا حکم دیتا ہے۔ ترمذی نے اس حدیث کو غریب لکھا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوالات کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ ایک روز یہ کہا جائے گا، یہ تمام مخلوق خدا نے پیدا کی ہے، پس خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ پس جب لوگ ایسا کہیں تو یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ کسی نے اس کو جنا اور نہ اس نے کسی کو جنا، اور نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ پھر یہ کہہ کر 3 بار بائیں جانب کو پھٹکار دے اور شیطان الرجیم کی فریب سے خدا کی پناہ طلب کر لے۔ رواہ ابو داؤد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ مشکات المصابیح، وسوسہ کا بیان، فصل سوم۔ حضرت عمر بن الحوث کے حدیث انشاءاللہ تعالی باب خطبہ یوم النحر میں ذکر کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے پوچھا پاچھی کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، پس بزرگ اور عزت والے خدا کو کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ بخاری کی روایت میں ہے اور مسلم میں یہ ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ تیری امت ہمیشہ یہ کہتی رہے گی کہ یہ کیا ہے، یہاں تک کہ ایک روز لوگ یہ کہیں گے کہ اللہ نے اس تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، پس اللہ عز و جل کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، شیطان میرے اور میری نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور جب میں قرات کرتا ہوں
تو مجھ کو شبہ میں ڈال دیتا ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شیطان ہے جن کو حزب کہا جاتا ہے۔ پس جب تو اپنے دل میں اس کو وسوسہ سے کوئی چیز محسوس کرے تو خدا سے پناہ طلب کر اور 3 بار بائیں جانب دھتکار دے۔ عثمان راوی کہتے ہیں میں نے ایسا ہی کیا اور اللہ نے اس قسم کے وسوسہ کو دور کر دیا۔ رواہ مسلم او کما قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ ایک شخص نے ان سے دریافت کیا کہ مجھ کو اپنی نماز میں وہم پیدا ہو جاتا ہے اور یہ بات مجھ پر گراں ہوتی ہے۔ میں نے اس سے کہا تو اپنی نماز برابر پڑھے جا اور یہ وہم تجھ سے کبھی دور نہیں ہوگا جب تک کہ تو یہ کہتا ہوا نماز سے فارغ نہ ہو جائے کہ میں نے اپنی نماز پوری نہیں کی۔ رواہ مالک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ الحمدللہ۔ مشکوٰۃ المصابیح، تقدیر پر ایمان رکھنے کا بیان۔ فصل اول۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خداوند تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 برس پہلے مخلوقات کی تقدیروں کو لکھا ہے جبکہ اس کا عرش تخت پانی پر تھا۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز تقدیر پر موقوف ہے یہاں تک کہ نادانی اور دانائی۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آدم اور موسیٰ نے عالم ارواح میں اپنے رب کے سامنے جھگڑا چھیڑا اور آدم نے موسیٰ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ موسیٰ نے آدم سے کہا تم وہی آدم ہو جن کو خدا نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، اپنی روح تمہارے اندر پھونکی تھی، ملائکہ سے تم کو سجدہ کرایا تھا اور جنت میں تم کو رکھا تھا، پھر تم نے اپنے گناہوں کی بدولت لوگوں کو زمین پر اتار دیا۔ آدم نے کہا اور تم وہی موسیٰ ہو جن کو خدا نے اپنی رسالت کا منصب دے کر برگزیدہ کیا تھا، اپنے کلام سے نوازا تھا اور تم کو وہ تختیاں دی تھیں جن میں ہر چیز کا بیان تھا، پھر تم کو خدا نے سرگوشی کی عزت بخشی تھی، پس تم نے تورات کو میرے پیدا ہونے سے کتنی مدت پہلے لکھا ہوا پایا تھا؟ موسیٰ نے کہا تورات تمہارے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے لکھی گئی تھی۔ آدم نے پوچھا کیا تم نے تورات میں یہ الفاظ بھی دیکھے تھے؟ وَعَصَىٰ آدم، یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، وہ بہک گیا۔ موسیٰ نے کہا ہاں یہ الفاظ تورات میں موجود تھے۔ آدم نے کہا پھر تم مجھ کو ایسی بات پر کیوں ملامت کرتے ہو جس کے کرنے پر میں خدا کے لکھنے سے مجبور تھا اور خدا نے میرے پیدا کرنے سے 40 برس پہلے اس کو لکھ دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس طرح آدم نے موسیٰ پر غلبہ حاصل کر لیا۔ رواہ مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سچے ہیں وہ سچے کیے گئے ہیں۔ ہم سے یہ بیان کیا
کہ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش کی صورت یہ ہے کہ 40 دن نطفہ کو پیٹ کے اندر رکھا جاتا ہے، پھر یہ نطفہ جمے ہوئے خون کی شکل میں تبدیل ہو کر 40 دن تک رہتا ہے، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ اس مدفع کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے جو اس کی لوح تقدیر پر اس کے اعمال، موت کا وقت، ذریعہ رزق اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس مدغہ میں روح پھونکی جاتی ہے۔ پس قسم ہے اس ذات کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں کہ تم میں سے ایک شخص جنتیوں سے کام کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ تقدیر اس پر غالب آتا ہے اور وہ دوزخیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے، اور دوزخ کے درمیان صرف ہاتھ بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے کہ اس کا نوشتہ تقدیر اس پر غلبہ حاصل کرتا ہے اور وہ جنتیوں کے سے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم او کما قال اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت سہیل رضی اللہ تعالی عنہ بن سعد سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بندہ دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے اور وہ حقیقت میں جنتی ہوتا ہے، اور اسی طرح وہ جنتیوں کے سے کام کرتا ہے اور حقیقت میں وہ دوزخی ہوتا ہے، پس اعمال کا اعتبار خاتمہ ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچہ کے جنازہ پر بلایا گیا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، خوشخبری ہے اس بچہ کے لیے، یہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے جس نے نہ تو کوئی برا کام کیا اور نہ برائی کی حد تک وہ پہنچا۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، عائشہ، کیا تمہارا خیال یہی ہے؟ یعنی تمہارا یہ خیال درست نہیں ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے لیے لوگوں کی ایک جماعت پیدا کی ہے جبکہ وہ اپنے باپوں کی پشت میں تھے۔ رواہ مسلم۔ او کما قال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔